الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حوض اور کوثر، ہم نے دونوں میں فرق جانا. حوض اللہ کے نبی کو قیامت کے دن عرصات القیامہ جسے کہا جاتا ہے، اس دن یعنی قیامت کی زمین پر ملے گا. اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پئیں گے، اس کو اللہ کے نبی پلائیں گے ان کو. اس کے اندر روافضہ نے بہت بڑی یعنی نکتہ چینی کے لیے ان کو ایک حدیث مل گئی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اصحابی اصحابی، ٹھیک ہے، میرے صحابہ میرے صحابہ. تو جواباً یہ ملے گا، فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں، آپ کے دین کو بدل ڈالا ہے یا مرتد ہو گئے ہیں، چاہے جو بھی ہو. تو اس سے روافض نے یہ نکالا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ نبی کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ نبی حدیث میں ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کہہ رہے ہیں نا اصحابی اصحاب کیا کہتے ہیں، پر یہ امتی کہیں گے یا اصحابی کہیں گے. پھر جواب ملے گا کہ لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ انہوں نے کیا کیا آپ کے بعد، یہ مرتد ہو گئے، یہ دین کو چھوڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے دین سے ارتداد اختیار کر لیا. تو روافظ نے اس حدیث کو پکڑا. رافضی جو ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں تو جو شیعہ ہیں، اور جو جسے ہم کہیں کہ حد درجے اثنا عشری ہوں، یا چاہے شیعہ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، جو ان ماننے والے ہیں اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے، ان سے اگر آپ دلیل پوچھیں گے تو آپ کو یہ دلیل بطور یہ کہ حدیث جو ہے پیش کریں گے کہ یہ ایک دلیل ہے کہ نبی نے کہا کہ قیامت والے دن حوض پر آئیں گے، نبی کہیں گے اصحابی اصحابی، میرے صحابہ میرے صحابہ. پھر ان سے کہا جائے گا یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے آپ کے دین کو جو ہے دین میں کیا 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 آپ نہیں جانتے اللہ کے نبی. تو اس کو پکڑ کر انہوں نے کیا کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں خیانت ہے ان کی، اللہ خیر کرے. اور انہوں نے امت کو گمراہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، اور پھر عوام بیچاری بھولی بھالی اس کو اس حدیث لے کر بیوقوف بنا دے. پہلی بات سمجھیے، اصحابی سے مراد کیا، اس کا معنی ہم لغوی طور پر لیں گے، صحبت جو ہے یہ لغوی ہے یا پھر شرعی ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے اس حدیث سے. تو اگر تو ہم اس کا معنی لغوی طور پر لے رہے ہیں تو جس سے مراد سارے لوگ. جب اصحابی آ رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نبی کے زندگی میں جو تھے، نبی کے بعد جو تھے، جو قیامت تک آئیں گے، قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ سارے اس سے مراد ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عمومی ہے اصحابی سے مراد، اگر لغوی معنی مراد، اور یہی صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے، لغوی معنی ہی صحیح ہے، اس سے یہی مراد لیا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ ان صواحب یوسف. ٹھیک ہے، کہ کسی مقام پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم سب جو ہے یوسف کی یعنی وہ جو صواحب ان کی طرح ہو. تو اب کیا اس سے یہ مراد لے لیا جائے گا کہ اللہ کے نبی نے جن خواتین کو کہا وہ ساری کی ساری جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھی یا ان کے زمانے کی تھی؟ نہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر جب اصحاب کہا جاتا ہے تو اصحاب کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ھذا قول اصحاب ابی حنیفہ، یہ قول امام ابو حنیفہ کے اصحاب کا ہے. یہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے ھذا قول اصحاب الشافعی، یہ شافعی کے صحابہ کا یعنی ان کے دوستوں کا قول ہے. ھذا قول اصحاب امام احمد بن حنبل، یعنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو دوست ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کا قول ہے. تو کیا
کیا اس سے مراد جب ہم اصحاب ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو ابو حنیفہ کی زندگی میں تھے، ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی؟ امام شافعی کی زندگی میں تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی؟ امام مالک کی زندگی میں تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی؟ یا پھر اس سے عمومی مراد ہے کہ سارے لوگ جنہوں نے ملاقات کی، جنہوں نے ملاقات نہیں کی، سارے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اصحاب ابی حنیفہ کہ ابو حنیفہ کے صحابہ، تو اس سے مراد جو ان کی زندگی میں تھے، جیسے امام یوسف تھے، یہ سارے ابو یوسف یہ سارے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے بعد جو ان کے ماننے والے آئے، جو ان کی فقہ کو تسلیم کرتے تھے، وہ سارے کے سارے اصحاب ابی حنیفہ میں ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابو حنیفہ کے دوستوں میں آتے ہیں وہ۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اس میں شرط نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں رہنا۔ تو اس سے لغوی معنی مراد لیا جا رہا ہے اس حدیث سے، شرعی معنی آگے ڈسکس ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو اللہ کے نبی اصحابی اصحابی کہیں گے تو یہ لغوی معنی میں ہے کہ میرے دوست، میرے دوست کہنے کا مطلب یہ عمومی ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر اگر اس کا ہم شرعی معنی لیں، لغوی معنی آپ نے سمجھ لیا، لغوی معنی میں سب آ جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے صحابہ یعنی ابو حنیفہ کے اصحاب، تو اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ یہ صرف ابو حنیفہ کی زندگی میں رہنے والے ہیں، بلکہ عمومی طور پر ان کے بعد جنہوں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں، ان سے ملاقات نہیں کی، ان کو بھی ہم ابو حنیفہ کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں، اگر وہ ان کی فقہ کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں تو۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو، لغوی معنی۔ شرعی معنی، اگر اس سے شرعی معنی مراد لیا جائے کہ جنہوں نے نبی کو بیداری کی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں نبی کو جنہوں نے دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہوں، یعنی ایمان کی حالت میں جنہوں نے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہوں، ایمان کی حالت میں جنہوں نے نبی سے ملاقات کی ہو، اگر یہ صحابہ مراد ہیں، اگر اس سے مراد یہ صحابہ ہیں جو کہ ہمارے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ صحابہ میں آتے ہیں، اور سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر اس حدیث سے وہ مراد لیا جا رہا ہے، نبی اصحابی اصحابی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی زمانے کے صحابہ جنہوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے ان کو چھوڑنا اس سے مراد ہے، تو پھر یہ معنی بالکل ہی غلط ہے، بالکل غلط معنی ہے، یہ معنی کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اور یہ شبہ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہ شبہ پیدا کرنے والے روافض ہیں، جو رافضی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ شبہ پیدا کیا۔ یہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں، ایک ایک حدیث لے کر آتے ہیں، ایک حدیث لائے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، حدیث لائے اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ لفظ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تمام کے تمام نبیوں سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے اسی کو پکڑا نا، انہی چیزوں کو پکڑا۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ تم جو ہے تمہارا مقام میرے پاس ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام تھا۔ تو انہوں نے اس سے پکڑ لیا کہ یہ دیکھو یہ نبیوں کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور کئی کئی بدبختوں نے تو یہ حد بھی پار کر دی کہ جبرائیل غلطی سے آئے تھے، ان کو علی کے پاس آنا تھا، وہ غلطی سے نبی کے پاس چلے گئے۔ اس حد تک بھی وہ پار ہو چکے ہیں، بعض اپنے کیا کہتے ہیں مسلک میں گھس کر اس حد کو پار کر چکے ہیں۔ تو یہ ان روافظ نے کیا کیا؟ اس حدیث کو پکڑا۔ اب ان کو چاہیے نا، ان کو کوئی تو چاہیے، ان کو کوئی تو حدیث چاہیے جس کے ذریعے سے نبی کے صحابہ پر طعن و تشنیع کی جائے، خصوصی طور پر ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کی جائے، یہ ثابت کیا جائے کہ ان کی خلافت صحیح نہیں تھی، ان کی خلافت صحیح نہیں تھی، بلکہ خلیفہ بننے کے حقدار سب سے پہلے علی تھے، یہ تو زبردستی خلیفہ بنے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے چکر میں انہوں نے اس حدیث کو لایا اور کہہ دیا کہ سارے کے سارے صحابہ تو مرتد ہی ہو گئے تھے، نبی کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا جواب صاحب کتاب نے دیا ہے، شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ نے بہت پیارے انداز سے دیا ہے۔ پہلا جواب لکھ لیجئے۔ پہلا جواب اس حدیث کے تعلق سے جو کہتے ہیں کہ نبی، اس سے مراد نبی کے صحابہ، پہلا، کیف عرفتہم،
कैसे तुमने पहचाना अन्न सहाबा इर्तद्दू, यानी सहाबा मुर्तद हो गए। मा ظنكم यानी अन यकून जवाब, यानी तुम्हारे वहम गुमान में क्या जवाब है, यानी तुमने कैसे समझा कि सहाबा मुर्तद हो गए। अगर तुम कहो कि इस हदीस से, जो हदीस है इसमें वाज़े तरीके से अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे बाद मुर्तद हो गए, तो अब सवाल ये होता है मनिल्लज़ी रुविया हादल हदीस, इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन हैं। जो हदीस तुम पेश कर रहे हो हमारे सामने कि असहाबी असहाबी, ये हदीस पेश कर रहे हो, ठीक है, और कह रहे हो कि इसकी वजह से सारे सहाबा मुर्तद हो गए क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये हदीस रिवायत करने वाले कौन है। अस्सहाबा अल्लदीना हुम मुर्तदून, वो सहाबा जो तुम्हारी नजर में मुर्तद हो गए हैं। वो सवाल, फिर मेरा सवाल है, मेरा सवाल क्या है कि अतकबलु रिवायत मुर्तद, क्या जो मुर्तद हो गया है, जो दीन से खारिज हो चुका है, दीन को छोड़ चुका है, उसकी रिवायत कबूल की जाएगी। ठीक है, उसकी रिवायत, यानी तुम कहते हो कि सहाबा मुर्तद हुए, तो अब मुझे बताओ जो हदीस तुम्हारे तक आई, जो तुम हदीस सुना रहे हो हमें कि हदीस है, हमें मालूम है, हमारा तो यकीन है ये हदीस सही है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इस हदीस से मुराद सहाबा मुर्तद हो गए। तो जो हदीस तुम हमें बता रहे हो, ये रिवायत करने वाले कौन। डायरेक्ट नबी के बाद ताबई तो रिवायत करेगा नहीं, ठीक है, नबी के बाद अगर डायरेक्ट ताबई रिवायत करेगा हदीस ही सही नहीं होगी, सहाबी होना लाजिम है। तो अगर ये हदीस किसी सहाबी ने रिवायत की है, तुम्हारी नजर में वो सहाबी मुर्तद हो गया है, तो एक शख्स जो मुर्तद हो गया है नबी के बाद, उसकी रिवायत कबूल की जाएगी, जैसे तुम कबूल कर रहे हो उस हदीस के को पकड़कर तुम सहाबा पर इल्जाम लगा रहे हो, कबूल की जाएगी। तो फिर असल क्या है कि कोई भी शख्स जो मुर्तद हो जाता है उसकी रिवायत कबूल नहीं की जाती, ठीक है, उसकी रिवायत कबूल नहीं की जाती। अगर कोई शख्स इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद हो जाए नबी की जिंदगी में, तो और वो रिवायत कर रहा हो, तो क्या उसकी रिवायत कबूल की जाएगी, नहीं की जाएगी। और तुम रिवायत कबूल कर रहे हो, रिवायत कबूल करके जो बेचारा जो सहाबी रावी है, उसी रावी पर मुर्तद का इल्जाम भी लगा रहे हो। सुभान अल्लाह, यानी ये पहला रद्द है। पहला रद्द ये है कि साबित करो कि ये रिवायत सहाबी सहाबा से नहीं है, या कुछ किसी लिहाज से साबित करो। अगर तुम कह रहे हो कि रिवायत सहाबा से है, तो सहाबा तुम्हारी नजर में मुर्तद हो गए, तो जो मुर्तद हो गया उसकी रिवायत कबूल नहीं की जाती, तो फिर कोई तुम दूसरी रिवायत लाओ, कोई दूसरी रिवायत लाओ, ये इससे तो साबित नहीं हो सकता। दूसरी चीज कि तुम्हारा कलाम यह है कि अन्ना सहाबा इन्नमा अखबरू बिहादिल हदीस बिदम्मिहिम, कि तुम्हारे हिसाब से, यानी तुम्हारे कलाम के हिसाब से, तुम्हारी बात के हिसाब से, कि सहाबे कराम ने इस हदीस के अंदर अपने गुनाहों को बतलाया है। ठीक है, यानी एक सहाबी नबी के बाद जो मुर्तद हो गया, वो जमाने को ये बता रहा है कि दुनिया वालों देखो हम मुर्तद हो गए, दुनिया वालों देखो ये जो हदीस हम बयान कर रहे हैं ये हम ही पर आती है। जो हदीस हम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी के सारे सहाबा मुर्तद हो गए हैं, ये जो हदीस हम बयान कर, ये हम ही लोग हैं, इसको तुम आगे तक पहुंचाओ। कोई अक्लमंद ऐसा कर सकता है, मुझे बताओ आप। कोई अक्लमंद इंसान जिसके पास अकल हो, जिसके पास समझ हो, जिसके पास शूर हो, जिसके पास इल्म हो, क्या ऐसा शख्स ये कर सकता है कि जो उस पर इल्जाम, यानी जिन गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बताया है, वही गुनाह वो दुनिया वालों को बताए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुताबिक इस हदीस में उन पर इर्तिदाद यानी मुर्तद हो गए, इस बात का हुक्म नाफिज कर दिया कि मेरे बाद ये लोग मुर्तद हो गए। तो अब वही सहाबी दुनिया को चीख चीख कर बतला रहे हैं कि हम मुर्तद हो गए। और ये जो नबी के हदीस है, हौज पर जाएंगे हम ही लोग होंगे, हम ही हौज पर जाएंगे, अबू बकर जाएंगे नऊजुबिल्ला, उमर जाएंगे या उस्मान जाएंगे या तलहा जाएंगे या जुबैर जाएंगे, हौज पर जाएंगे, और हम ही लोग होंगे जिनको अल्लाह के नबी धुतकारेंगे, नऊजुबिल्ला सुम्मा नऊजुबिल्ला। इनके लिहाज से ये लफ्ज माना निकल रहा है इसका। ठीक है, तो कोई भी अक्लमंद इंसान ये लफ्ज नहीं कह सकेगा कि हम ही मुर्तद हैं और हम ही रिवायत भी कर रहे हैं, हम ही दुनिया को बता रहे हैं, कयामत तक आने वाले लोगों को बता भी रहे हैं, और हम ही वो लोग हैं जिसका जो है इसके अंदर वईद नाजिल की गई है। सुभान अल्लाह, यानी एक इंसान यानी एक अक्लमंद शख्स इस तरीके से तो कभी बात नहीं कर सकता। ये दूसरी चीज है, दूसरा रद्द है उनके ताल्लुक से। तीसरी बात यह है कि हमें बताया गया कि सहाबा जो हैं, जो जिक्र किया गया है कि हौज पर
آپ کے لحاظ سے مرتد ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مرتد قرار دیا ان روافظ کی لحاظ سے جو رافضی ہیں۔ یہ میں کیوں کیوں اس میں تفصیل میں لایا ہوں آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم پڑھ رہے ہیں کوئی چیز تو مفصل ہی پڑھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جب حدیث آتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سنے ہوں گے یا آگے سنیں گے، اور جب آئے گا تو آپ کے پاس دلائل مضبوط ہونے چاہیے۔ کسی سے آپ بات کریں تو دلائل آپ کے پاس مضبوط ہوں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اللہ خیر کرے کہ جہاں پر میری نظر میں رافضی مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، کہ ان کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بعض مفکرین اور بعض جو اللہ والے اپنے آپ کو کہنے والے، سبحان اللہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، آپ بھی ہماری مجلس میں آ جاؤ، یعنی سب کو بلا کر بٹھا لے رہے ہیں، سب کو بلا کر بٹھا رہے ہیں۔ یعنی کیسے کیسے تمہارا دل گوارا کرتا ہے ایک ایسے شخص کو تم اپنی مسجد میں بلاؤ یا اپنے پاس بٹھاؤ، ایسے آدمی کو جو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگاتا ہو؟ کیسے تمہارا دل گوارا کرتا ہے؟ کیسے تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کے اوپر وہ صریح لفظوں میں الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے خلافت چھینی ہے، ان کے خلاف بکواس کرتا ہے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے اس شخص کو تم اپنے مسلح پر بٹھاؤ یا اپنے پاس لا کر بٹھاؤ؟ ہم تو ایسوں سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، اپنی جان دے دیں گے، لیکن ایسوں سے ہم ہاتھ تک نہیں ملائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین اسلام میں اتنا پختہ ہے کہ کوئی ہماری ماں کو گالی دے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، وہ مومنوں کی ماں جس پر پوری دنیا کی مائیں قربان ہو جائیں، اس کو کوئی گالی دے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور آج بھی ان کا عقیدہ ہے، بتاؤں آپ کو میں، اس سے پہلے تو ان کا عقیدہ یہ ہے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے، خمینی جو ہے جو ایران کا جو بڑی تعریف ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ اسرار صاحب نے بھی تعریف کی تھی، اور یہ بدبخت ابھی جو مرزا ہے وہ بھی تعریف کرتا ہے کہ خمینی نے ایک بہت بڑا جو ہے ایران میں بھونچال ہے۔ کون خمینی جانتے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے فتوے دیے ہیں، جس نے کہا ہے کہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ماننے والے ہیں، اور انہی کے ماننے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب عائشہ رضی اللہ عنہا کو نکالا جائے گا قبر سے، اور ان پر زنا کی جو الزام، جو نعوذ باللہ جو انہوں نے زنا کیا ان کی نظر میں، اس کی حد جاری کی جائے گی۔ اللہ اکبر! اور ایک مسلمان کہ نہیں، سبحان اللہ، آپ سے ہم گلے بھی مل لیں گے، آپ سے ہم ہاتھ بھی ملا لیں گے، یعنی آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اور اگر جو ہے یہاں جو ہے صحابہ کو گالی دے، نبی کو برا بھلا کہے، تو سب سبحان اللہ، سب جائز ہے، سب جائز ہے، سب جو ہے آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ۔ تو یہ ہرگز نہیں، یہ ناممکن والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کے لیے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بیان کرنے کا مقصد ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے، رہے ذہن میں کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور ہمیں کیسے رد کرنا چاہیے۔ دو ہم نے رد آپ کے سامنے ذکر کیے، ٹھیک ہے؟ تیسرا رد یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اس حدیث کے لحاظ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو میرے حوض پر وارد ہوں گے، یعنی جن سے میں ملاقات کروں گا حوض پر، وہ مہاجر ہوں گے، فقراء المہاجرین، یعنی مہاجرین جو فقیر ہیں وہ مجھ سے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے؟ فقراء المہاجرین مجھ سے سب سے پہلے حوض پر ملاقات کریں گے، یہ حدیث ہے واضح طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے تعلق سے بھی ذکر فرمایا کہ تم سب مجھ سے جو ہے حوض پر ملاقات کرو گے، یعنی وہاں ملاقات کرو گے۔ تو اب سوال یہ ہے میرا، یا صاحب کتاب نے بھی سوال یہی پوچھا ہے، کہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف تم کہتے ہو کہ نبی کے صحابہ مرتد ہو گئے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو، دوسری طرف نبی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے نبی جن سے ملاقات کریں گے وہ فقراء المہاجرین ہیں، تو مجھ کو بتلاؤ کہ دونوں حدیثوں میں تضاد پیدا ہو رہا ہے، یعنی ایک مرتد سے، یعنی جو مرتد ہو چکا ہے، کیا اس سے نبی ملاقات کریں گے قیامت والے دن اور اس کو حوض کا پانی پلائیں گے؟ آپ کی نظر میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے پہلے والی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد مرتد ہو جائیں گے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو آپ طے کرنے والے کون ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، آپ کیسے طے کریں گے؟ آپ کے پاس کیا کرائٹیریا؟ یعنی جس حدیث کو آپ صحیح قرار دے رہے ہیں اس کا راوی آپ کی نظر میں مرتد ہے،
لیکن پھر بھی صحیح ہے، اور یہاں جو دوسری حدیث ذکر کی جا رہی ہے اس حدیث کو آپ ضعیف قرار دے رہے ہیں، تو آپ طے کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، منمانی حساب سے آپ فیصلے کر رہے ہیں، تو یہی ہم سمجھ میں آئے گا۔ تو ہمیں، اور چوتھی چیز جو چوتھا رد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سوال بھی ہے، وہ یہ کہ تمہاری حدیث، یعنی اس حدیث کے لحاظ سے تم کہتے ہو کہ نبی کے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، نبی کے صحابہ مرتد ہو گئے تمہاری نظر میں، تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابی کا اطلاق سب کو لگے گا؟ صحابی جو سب ہوں گے، یا صرف ابو بکر یا عمر ہی ہوں گے؟ اگر تم کہو کہ سارے کے سارے صحابہ ہیں تو پھر اس میں علی بھی آتے ہیں، حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں، یہ بھی صحابہ میں آتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابہ میں آتے ہیں۔ تم کہو نہیں یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، تو نبی کا گھرانہ ہے تو کیا اس کا مطلب ہم کو نبوت کا درجہ دے دیں گے؟ ہاں، نبی کا گھرانہ نعوذ باللہ جو ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی ہو گئے کہ نبوت کا درجہ مل گیا، یہ حسن حسین نبی ہو گئے، یا عباس نبی ہو گئے، یا عبداللہ بن عباس نبی ہو گئے؟ نہیں، وہ صحابی ہی ہیں نا، وہ صحابی ہی ہیں۔ تو اگر وہ صحابی ہیں اور تمہارے لحاظ سے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، اس حدیث کے لحاظ سے جو تم حدیث پیش کر رہے ہو، تو ہم کہنا پڑے گا کہ علی، حسن اور حسین یہ سارے بھی مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کے لحاظ سے ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے۔ اور اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ تم کہو کہ حسن اور حسین اور علی رضی اللہ عنہ اس سے مستثنا ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مستثنا ہے، کہ اس حدیث میں وہ نہیں شامل ہیں، وہ اس سے مستثنا ہے، تو پھر ہم بھی کہیں گے فَإِنَّنَا سَنَقُولُ، تو پھر ہم بھی کہیں گے وَنَحْنُ اسْتَثَيْنَا نَيْنَا، کہ ہم نے مستثنا کیا ہے ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی، دوسرے دلائل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اگر تم استثناء کر رہے ہو علی کو، حسن و حسین کو، تو پھر ہمیں بھی کہنے دو نا کہ ہم بھی مستثنیٰ کر رہے ہیں، ابو بکر کو بھی مستثنیٰ کر رہے ہیں، عمر کو بھی مستثنیٰ کر رہے ہیں، عثمان کو بھی مستثنیٰ کر رہے ہیں، مہاجرین کو مستثنیٰ کر رہے ہیں، انصار کو مستثنیٰ کر رہے ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے نبی کی زندگی میں ملاقات کی تھی اور جو نبی ایمان کی حالت میں وفات پائے، سب کو ہم مستثنیٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے دلائل موجود ہیں تو ہم بھی ان کو مستثنیٰ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ تو یہی چیز ہے، اس کی وجہ سے ان کیا کہتے ہیں رافضیوں نے، ان روافظ نے دیکھیے کس طریقے سے دین کے اندر تحریف کرنی شروع کر دی تھی، دین کے اندر تبدیلی شروع کر دی تھی، اور پھر چیخنے اور چلانے لگ گئے کہ علی کو حق نہیں ملا۔ ہم پوری زندگی یہ لوگ چیخ رہے ہیں علی کو حق نہیں ملا، اور وہ علی جو پوری زندگی ابو بکر کی خدمت، عمر کی خدمت، ابو بکر کے ساتھ رہے، عمر کے ساتھ رہے، عثمان کے ساتھ رہے، پوری زندگی جو علی ان سب کے ساتھ رہے، آج یہ بدبخت چیختے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان کو جو ہے حق نہیں ملا، اور دوسرے صحابہ کو مرتد گردانتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس ایک دلیل بھی صحیح سے موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکیں۔ اس حدیث کو انہوں نے پکڑا تو ضروری تھا کہ آپ سمجھیں کہ اگر اس حدیث کے لحاظ سے صحابہ مرتد ہو گئے تو پھر آپ کے پاس دلائل ہونی چاہیے کہ دلیل دو، دلیل دو، دلیل دو، دلیل دو۔ ہم نے 4 طریقے سے بتایا ہے، چاروں میں سے کوئی ایک دلیل پیش کرو، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر یہ سوائے دشمنی کے، سوائے یہودیوں سے دوستی کے کچھ نہیں ہے۔ جب بات آئی تو سمجھا دوں آپ کو کہ میرے خیال سے آپ لوگ پڑھیں گے، شاید پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے، شیعہ کے تعلق سے اگر آپ یہود و نصرانیہ پڑھ رہے ہیں تو شاید پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، یا واللہ عالم، کہ شیعوں کا جو ہے سب سے بڑا جو دوست تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، جو منافق، جو کیا کہتے ہیں یہودیوں کا یہودی تھا، اور یہ ان کا سب سے بڑا دوست تھا۔ اور آج بھی اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، بار بار یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ آج بھی اگر روافضوں کا سب سے بڑا کوئی دوست ہے تو وہ یہودی ہے، وہ یہودی ہے۔ چاہے کتنا بھی چیخ لو کہ انہوں نے دیکھو یہ سعودی عرب کیا کرتا ہے، سعودی عرب تو کتنا جو ہے ڈرپوک ہے، یہ دبئی کتنا ڈرپوک ہے، یہ دوسرے اسلامی ملک کتنے ڈرپوک ہیں، ایران کو دیکھو اس نے جو ہے غزہ کے بچوں کے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے بمباری کر دی تھی، ان کو لڑا دی، ان پر جو ہے بم گرائے۔ میرا سیدھا سا اور سادہ سا سوال ہے، سادہ سا، کوئی زیادہ لڑائی جھگڑے نہیں، ہم بھی مانتے ہیں چلو سعودی ایسا ہے ویسا ہے، سب ایسا، ایک آدمی ایران کے اس بم سے مرا ہو، ثبوت دیو،
ایسا کون سا جو ہے سبحان اللہ بم بنایا گیا ہو، ایسی 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 کون سی جو ہے چیز بنائی گئی تھی جس کے ذریعے سے جب ان پر گرائی گئی تو اس سے لوگ ہی نہیں مرے، اس سے لوگ ہی نہیں مرے، بس ایک آدھ دو آدمی جو ہے ویڈیو میں دکھے زخمی ہوئے بس۔ تو یہ ساری چیزیں یہ دوستی کے اسی لیے جو ہے بات نکلی ہے تو بتا دو، ہم نے معراج پڑھا تھا، اسراء اور معراج، تو اس کے اندر بھی ان کا عقیدہ ہے، اس کے اندر بھی ان کا عقیدہ ہے کہ آج جو مسلمان چیخ رہے ہیں کہ مسجد اقصی ہمارا جو ہے اسلامی دھروہر ہے، یعنی ہمارا اسلامی جگہ ہے، وہ اسلام، وہ مسلمانوں کی جو ہے ایک جگہ ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، وہاں نبی نے فضیلت ذکر کی، کوئی نماز پڑھے وہاں فضیلت ہے وہاں نماز پڑھنے کی، لیکن ان کی نزدیک میں مسجد اقصی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے نا، ایک تفسیر میں انہوں نے اپنی کتاب کی، مجھے یاد نہیں آ رہا کتاب کا نام، میں نے بذات خود اس تفسیر کھول کر پڑھا تھا، اس میں مسجد اقصی سے مراد انہوں نے لیا تھا کہ وہ آسمان پر اللہ نے ایک مسجد بنائی ہے، اس سے وہ مراد ہے، یہ زمین والی نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ مسجد اقصی کو نہیں مانتے، اس لیے مسجد اقصی کو ان کی نظروں میں کوئی اہمیت الا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چیخ اور چلا لے تاکہ بچ جائیں، کیونکہ ان کے پاس ایک اور چیز ہے نا کہ جھوٹ بھی ان کے پاس جو ہے ثواب کا کام ہے، یعنی دل میں سچائی رکھو، زبان پر جھوٹ رکھو، یہ بھی ثواب ہے ان کے پاس۔ تو اللہ خیر کرے، یہ مسائل ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ سارے مسائل سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھ پائے تو یقین جانے آپ کہ گمراہی کے راستے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو کہتی ہیں کہ سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا ایک ہی اصول ہے، یاد رکھیے گا آپ سب بھی، ایک ہی اصول ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرے گا، جو نبی کی ماؤں سے، ہماری ماؤں سے محبت کرے گا، ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں جو امت کی مائیں ہیں ان سے محبت کرے گا، نبی کے صحابہ کی قدر کرے گا، ہم ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ لیکن جو نبی کی فرامین کو نہیں مانے، نبی ہماری ماؤں کو گالیاں دیں، نبی کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے، تو اللہ کی قسم ہم ایسوں سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آگے جو مسئلہ ہمیں پڑھنا ہے وہ مسئلہ شفاعت ہے، ٹھیک ہے، شفاعت کا مسئلہ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ہی مسئلہ ہے، دیکھیے اس میں جو ہے آپ کو مل جائے گا 40 غالباً، ہاں، والشفاعہ، مسئلہ شفاعت ہے، والشفاعت التي ادخرها لهم حق كما روی فی الاخبار، ٹھیک ہے، شفاعت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے، حق ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، شفاعت یہ اللہ کے نبی کی طرف سے، یعنی یہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور یہ حق ہے، یہ ہوگا، شفاعت ہوگی، اور شفاعت بہت سے لوگوں کی ہوگی، جو نیک ہوں گے وہ بھی شفاعت کا حقدار، وہ بھی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اسی طریقے سے نبی، اللہ کے نبی بہت سے لوگوں کی شفاعت کریں گے، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی ہوگی، جو گنہگار ہوں گے ان کی ہوگی، اور پھر کیا کہتے ہیں دوسرے لوگوں کی بھی شفاعت ہوگی، تو بہت سے لوگوں کی انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم آئندہ درس میں مفصل طریقے سے بات کریں گے، شفاعت کی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، شفاعت کے یا کیا قبول ہونے کی جو ہے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اور پھر اقسام کیا ہیں کہ ایک انسان کی جو شفاعت ہوگی قیامت والے دن، تو پھر وہ کون سا کرائٹیریا، کون سی چیزیں جن میں ان کی شفاعت ہوگی اور کن کی شفاعت نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں ایمان کی، ہمارے دلوں میں قرآن و سنت سے محبت پیدا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔